جی اس زمانے میں مجھ سے کہا تھا کہ نہیں یہ نہ کہ ایکسٹریم ہو جائے گا کہہ دیا، لیکن حفظ بیجا میں تو ہے، تو یہ پھڈا تو کلیئر تھا، تبھی سے لوگ بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ یہ ٹکراؤ بڑا خطرناک ہوگا۔ اگر یہ ریزائن کیا ہے اپنی مرضی سے، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے گنڈا پور صاحب، تو یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ ان کے آرک رائیول کو کیوں لگایا ہے، جنید اکبر کو، بیکاز یہ ہم نے خان صاحب کی پالیٹکس پہ دیکھا ہے کہ وہ پہلے اگر کسی کو ذرا سیدھا کرنا ہوتا ہے تو یا مخالف گروپ کو سٹرونگ کرتے ہیں، بعد میں اس بندے کو آئزولیٹ کر دیتے ہیں اور وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب نے کیا جنید اکبر کا نام دیا تھا، چھوڑا تھا کہ نہیں میری جگہ ان کو لگا دیں؟ سر ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جتنی سختی سے وہ کہا کہ جی آرچ رائیول کو لگا دیا، کوئی بہت بڑا مخالف دھڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دھڑے بندی نہیں ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی میں مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریوں کے لوگ شیخ صاحب کرپشن کا الزام لگا کے ڈی نوٹیفائی کیا ہے، اتنا گل کرو، ایک ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے، یہ تو آپ نے کرپشن کا الزام لگا کے نکالا ہے، اس یہ ڈیفرنسز میں نہیں آتا۔ میں آپ کو سر یہ بھی تھوڑا سا، اگر آپ مجھے اجازت دیں بھائی ہے، میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ آپ کو کسی نے غلط فیڈ کیا ہے، اس لیے کہ ان کو فوکل پرسن بنایا گیا تھا ممبر نیشنل اسمبلی، جو ہمارے 60 جو ہمارے ایم این ایز تھے کے پی کے، ان کے کاموں کے حوالے سے، اور جب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا تو کوئی ایسا کسی نوٹیفیکیشن میں، کسی لیٹر میں، یا کسی پریس کانفرنس میں، یا کسی پریس ریلیز میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کرپشن کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ ایم این ایز کے میٹرز ہوتے تھے صوبائی حکومت سے متعلقہ، اور ان کے لیے کمیونیکیشن کے لیے فوکل پرسن چاہیے تھا، جس کے لیے کیونکہ جنید صاحب پچھلی بھی حکومت میں فوکل چلے شیخ صاحب یہ چیزیں ابھی کیونکہ میرے پاس ہیں نہیں، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو کل ہی دکھا دوں گا، تمام چیزیں کرپشن کی باتیں ساری یہ میں آپ کو سر کل آن ایئر دکھاؤں گا۔ سر میں حاضر مگر جو میری اطلاع ہے، میں آپ کو سیکٹری انفارمیشن کہہ رہا ہوں کہ کوئی کرپشن کے الزام پہ نہیں نکالا گیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں آپس میں، مگر ہمیں ایک نظریہ جو ہے وہ بائنڈ کرتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے۔ عمران خان صاحب ہی علی امین صاحب کو بنانے والے تھے وزیر اعلیٰ اور صدر۔ عمران خان صاحب سے ہی بار بار یہ گفتگو ہو رہی تھی چیف منسٹر کی کہ 2 چیزیں ہیں، 2 عہدے ہیں، اور میں اس پہ انصاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ اڈیالہ جیل سے جب یہ لوگ نکلے پائے ملاقات کر کے خان صاحب سے، جب جنید اکبر صاحب کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا، تو صدر جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ، عاطف خان جن کا ذکر آپ بار بار کر رہے ہیں، وہ سعد شاہ فرمان جو سابقہ گورنر ہیں، ان تینوں نے باہر نکل کے ایک ہی سٹیٹمنٹ دی، تینوں نے۔ اگر آپ عاطف کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو عاطف کی بھی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ جی ان کی مصروفیت کی وجہ سے، 2 عہدوں کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا سر، اس میں میں اگین سوری فار انٹروینشن، آئی ایم سو سوری، لیکن آئی ہیو ٹو ایڈ سم تھنگ، مائی اپالوجیز۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، خان صاحب نے اندر میٹنگ میں کہا کہ اناؤنس کر دیں کہ یہ نہیں ہے، آپ چینج کر دیا میں نے پریزیڈنٹ۔ جب باہر نکل رہے تھے تو سب کی آپس میں بات تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں بڑا وہ برا لگتا ہے اور ان کی بےزتی سی ہو جائے گی اگر یہ کہیں گے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ریزائن کیا اور خان صاحب نے قبول کر لیا، تو یہ ایک جینٹلمنز ایگریمنٹ ہوا تھا اخلاقاً۔ خان صاحب کے سامنے کوئی ریزائن آفر نہیں ہوا تھا، خان صاحب ایکچولی فائرڈ ہم ایز پروونشل صدر۔ سر میری بات سنیں نا، نہیں یہ پھر وہ آپ کی اپنی بات کی نفی ہوگی نا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عاطف خان اور جنید کو آرچ رائیول ہیں۔ آرچ رائیول کو تو اگر کسی کو ڈیگریڈ کرنے کا موقع ملے وہ ضرور کریں گے، اس کو جنٹلمین۔ سر جتے بندے ذرا گریسفلی ایکٹ کر لیندے نے نا کدی کدی۔ اچھا کر لیں۔ بہرحال سر ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی ہوا۔ ریزگنیشن کی بات تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے، میں آج آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ خان صاحب نے شبلی بھائی سے وہیں بیٹھے ہوئے، میری شبلی فراز صاحب سے خود بات ہوئی ہے، 3 نام مانگے، 3 نام جس وقت شبلی فراز صاحب نے دیے تو خان صاحب نے ایک نام فوری اناؤنس کر دیا۔ شبلی صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں کرسی پہ گیا، میں نے 2 4 3 نام سوچے، میں نے وہ خان صاحب سے شیئر کیا اور خان صاحب نے اپنی مرضی کا نام بیچ میں سے اناؤنس کر دیا۔ دس از واٹ ہیپنڈ۔ کوئی دھڑا نہیں ہے، لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، مینو یہ نہیں ملیا، مینو وہ نہیں ملیا۔ چلو وہ پھر ایک کام کرنا ہے، کل شاہ فرمان صاحب نے بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے کی کیا سی اندر بانی چیئرمین کو، عمران خان صاحب کو کیا کہا تھا انہوں نے بھی پروونشل گورننس کے اوپر، تو دین شاید آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے۔ اچھا چلے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے، شاہ فرمان صاحب نے مجھے آ کے بتایا ہے، مگر پھر میں نے پوری گل دسی ہے نا، اس گل نو پھر تسی ہن چھڈو۔ So we both agree on something. اچھا چلے